الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، گزشتہ 2 دن پہلے گجران شہر کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے منبر اور محراب کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آج ہم ایک درد بھرا پیغام سماعت کریں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس واقعے سے اکثریت واقف ہے، جنہیں نہیں پتہ انہیں ابھی پتہ لگ جائے گا۔ ایک شادی کے موقع پر ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی اور دولہے کا بھائی اس ہوائی فائرنگ کے اندر گولی لگنے سے اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ جمعرات والے دن اس کا جناح ہوٹل کے پاس جنازہ تھا۔ اللہ کریم اس جوان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جس گھر کے اندر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، اسی گھر سے جب جنازہ اٹھا تو ماحول بڑا رقت آمیز تھا۔ یہ تو آج ہمارے شہر کی کہانی اور داستان ہے، لیکن آئے دن پورے پاکستان کے اندر یہ واقعات ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر بے ہنگم ہوائی فائرنگ، آتش بازی، اس کے نتائج آئے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مسلمان ایک نصیحت آموز سبق دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور پھر بھی گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ہونے والے واقعات اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ اور یہ مسلمانی کا بالکل آخری درجہ ہے کہ اتنا بندہ گر چکا ہے، نہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے بس میں نے اپنی کرنی ہے، جو میری مرضی ہے میں وہ کروں گا، مجھے کسی خطیب کے خطبے کی حاجت نہیں، مجھے کسی مفتی کے فتوے کی حاجت نہیں، مجھے کسی واعظ کے واعظ اور تقریر کی ضرورت نہیں، بس میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔
اور یہ سخت خطرناک معاملہ ہے. اور یہ معاملہ کس نے دل کے اندر ڈالا؟ کہ شیطان نے ڈالا، جو ہمارا ازلی دشمن ہے. اور وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ کام ہی وہ کرے جس سے دوزخ چلا جائے، جس سے اس کا اللہ ناراض ہو جائے. گزشتہ زمانوں کے اندر مندرہ کے قریب ایک شادی پر اسی طرح ہوائی فائرنگ کے نتیجے کے اندر خود جو دولہا تھا اسے گولی لگ گئی. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس ہوائی فائرنگ کے موقع پر جو فائرنگ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پھسل جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک تیسری طاقت اپنا فائدہ نکالتی ہے. اس ہنگامے کے اندر، اس رات کے سناٹے کے اندر ایک تیسرا دشمن ہوتا ہے، جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا. وہ اس موقع پر جو ظاہری دشمن ہیں انہیں آپس میں مزید بھڑکانے کے لیے وہ اپنی انتقامی کارروائی کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور والا رستہ دے رہے ہیں ادھر چلنے کا نام نہیں لیں گے، اور اس رستے کو خوشی سے استعمال کریں گے جو شیطان نے انہیں سنوار کر اور بنا کر دکھایا ہے. آج ہم جمعہ کی نشست کے اندر اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، ہم اس بات کی بھرپور مذمت کریں گے کہ شادیوں کے موقع پر جتنی بھی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے. یہ دو چیزیں چونکہ بالکل جڑ رہی ہیں. ایک شب برات آ رہی ہے اور شب برات کے موقع پر بھی آتش بازی ہوتی ہے، اور ایک طریقہ چلا آ رہا ہے بڑے زمانوں سے، پتہ نہیں کہاں سے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گیا. اور دوسرا آئے دن کہیں نہ کہیں شادی ہوتی ہے. تو جو لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں کم از کم وہ تو اپنے وجود پر شریعت نافذ کریں، اپنے گھر پر شریعت نافذ کریں، اپنے خاندان میں شریعت نافذ کریں. اور اس کے لیے کوئی علادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی علادہ وقت نہیں دیا جائے گا. یہی وقت ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے حکموں کو ماننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے. میں نے قرآن پاک کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے. اللہ رب العالمین ان کا فائدہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ جو سمجھانا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس کا بہت فائدہ ہے اور اس کا فائدہ بہت دور رس ہے. اس کے بڑے نتائج نکلتے ہیں. 100 بندہ سن رہا ہے تو 100 میں سے 50 ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ ماننے کی توفیق عطا فرماتا ہے. کیونکہ قرآن حکیم نے خود کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا سمجھاؤ چونکہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ قرآن پاک کا جملہ ہے. نصیحت کرو، پیغام دو، سمجھاؤ، انہیں غلط اور صحیح کی تمیز بتاؤ، اس لیے جو ایمان والے ہیں انہیں سمجھانا فائدہ دیتا ہے. اور میں یہاں پر ایک جملہ یہ بھی ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو سمجھانا فائدہ نہیں دیتا، یا جسے سمجھانا اچھا نہیں لگتا، یا جسے غلط اور صحیح رستے کی تمیز دو تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جائے، یا وہ یہ سمجھے کہ اپنا بیان اپنے پاس رکھیں، اپنی تقریر اپنے پاس رکھیں اور قرآن کا پیغام اپنے پاس رکھیں، ہمیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے مومن کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے. اور اگر بندہ نہیں سمجھ رہا اور اس سے فائدہ نہیں لے رہا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں. میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے ایمان قبول کیا ہے، میں نے اللہ کو مانا ہے، رسول اللہ کو مانا ہے، تو سمجھانا مجھے اچھا کیوں نہیں لگتا؟ سمجھانا میری زندگی میں تبدیلی کیوں پیدا نہیں کر رہا؟ میں بارہا یہ جملے بول چکا ہوں کہ ہم نے دوسروں کو نہیں دیکھنا، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نے کیسے کیا تھا. ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے آمنہ کے لال کا. ہم نے جب بھی دیکھنا ہے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، جب بھی دیکھنا ہے اپنے مذہب کو دیکھنا ہے، جب بھی دیکھنا ہے قرآن کی پکار کو دیکھنا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے احکامات سے غافل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے اپنی کرنی ہے، ہم نے کسی کی ماننی نہیں. آپ جو مرضی کو ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے موقع پر یہ تعلیمات دی ہیں، ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. ہم نے وہ کرنا ہے جو یورپ بتائے گا، ہم نے وہ کرنا ہے جو انڈیا بتائے گا، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہندو بتائیں گے، ہم نے وہ کرنا ہے جو یہودی بتائیں گے. جس بندے کو ان برادریوں کے ساتھ پیار ہے
یہودی ہو گئے، ہندو ہو گئے اور یورپی کلچر ہو گیا، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے تانے بانے اچھے نہیں ہیں۔ پیسہ زیادہ آنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بگڑ جائے، پیسہ زیادہ آنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ قرآن کی راہ بھول جائے۔ یہ تو پھر فرعونی طریقہ ہے، یہ تو پھر نمرودی طریقہ ہے، یہ تو پھر وہ طریقہ ہے جن کے پاس پیسہ آتا تھا اور وہ پھر غافل ہو جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے ساتھ ٹکر لیتے تھے۔ بلکہ دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں فرعونی پیسہ نہ دینا، نمرودی پیسہ نہ دینا، ہمیں جب بھی پیسہ عطا کرنا عثمانی پیسہ عطا فرمانا، تاکہ پیسہ بھی جیب میں ہو اور ساتھ ساتھ ہم اللہ رسول کو راضی کرنے والے بھی بن جائیں۔ آئیے میں قرآن پاک کا ایک اور پیغام، میں نے پہلی آیت کریمہ اس عنوان پر آپ کے سامنے پڑھی کہ سمجھانا مومنوں کو کیا دیتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے۔ تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ جو بات کان میں پڑے تو اس کی آگے دلیلیں نہیں بنانی چاہیے، نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ایسا کرتے رہتے ہیں، یہ ایسا کہتے رہتے ہیں۔ اب یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ شیطانی سوچ ہے جو ایک مسلمان کو شیطان ذہن کے اندر ڈال کر عمل سے روک رہا ہے۔ اور قرآن کا پیغام یہ ہے سمجھاؤ، وذکر، انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ۔ اور سمجھانا اور نصیحت کرنا یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے اور ان کی زندگی کے تانے بانے وہ بدلتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے اپنی کرنی ہے، ہم نے یورپ کی ماننی ہے، ہم نے ہندوؤں کی ماننی ہے، عیسائیوں کی ماننی ہے، ہم نے یہودیوں کی ماننی ہے، ہم نے اسلام کا نہیں ماننا۔ یہ کرے کوئی خطیب کرے، کوئی مولوی کرے، کوئی حافظ کرے، کوئی قاری کرے، کوئی پیر کرے، یہ ہمارا کام ہی نہیں۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو رواج ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو برادری ہے، ہم نے اسے دیکھنا ہے۔ ایسے لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو بلا دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو بلا دیتے ہیں ان کے متعلق اللہ نے ایک خطرناک آزمائش کا بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہیں اس کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بلا بیٹھا ہے، جس کی زندگی سے رب نکل گیا، جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کا حکم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو مجھے بلا دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ آزمائش کون سی ہے؟ وہ اپنی جانوں سے غافل ہو گئے، انہیں اپنی جانیں بھی یاد نہیں رہی کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمیں دوزخ لے جائے گا، ہم جو کر رہے ہیں یہ ہماری موت خراب کر دے گا، ہمارا ایمان۔ یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے دربار سے اتنا دور ہو جائے کہ اسے اپنی ہی خبر نہ رہے۔ مجھے بتائیے، ڈاکٹر ہمیں صرف اتنی بات کہہ دیتا ہے جناب عالی آپ کو کینسر ہو چکا ہے، آپ یہ احتیاطیں ہیں، ابھی ابتدائی سٹیج ہے، بچنا چاہتے ہیں تو یہ احتیاط کریں۔ مجھے بتاؤ کون ہے ایسا جو احتیاط نہیں کرے گا؟ ہر بندہ کرے گا، چونکہ جان ہر ایک کو پیاری ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ جو ہمیں بلا دیتے ہیں ہم بھی انہیں بلا دیتے ہیں، اور کس طرح بلاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں ان کی جانوں سے غافل کر دیتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کیا کر رہے ہیں، اور یہ پرواہ کرنی چاہیے۔ اپنے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کہتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ جو رب سے منہ موڑے گا رب کی رحمتیں اس سے پھر جائیں گی، جو اللہ کا دربار چھوڑے گا اللہ کا کرم اپنا رستہ بدل لے گا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے جو ہمیں بلا بیٹھے ہیں ہم نے بھی انہیں بلا دیا ہے، جو ہمیں چھوڑ بیٹھے ہیں ہم نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے۔ جو جانا چاہتے ہیں یورپی کلچر میں جائیں، جو اپنانا چاہتے ہیں یہودی کلچر کو اپنائیں، جو رکھنا چاہتے ہیں ہندوؤں کی رسمیں رکھیں۔ ہم نے انہیں ہندو اور یہودی اور عیسائی ان کی رسموں کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، ہم نے انہیں آمنہ کے لال کے طریقوں پر عمل کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ طریقے ان پر بھاری ہیں، جاؤ پھر جدھر جانا چاہتے ہو، تمہاری وہ منزل ہے جو تم پانا چاہتے ہو۔ اللہ کہتا ہے جو ہمیں چھوڑ دیتا ہے ہم بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے میں نے یہ 3 آیتیں اس لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ دل کے اوپر ایک دستک ہے کہ ہمیں اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ ہم خوشیوں کے موقع پر اپنے رب کو بلا بیٹھے، خوشیوں کے موقع پر ہم قانون کسی اور جگہ سے حاصل کریں،
غم کی گھڑی آئے, باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہو تو ہم پوچھیں مولوی صاحب بتائیں کفن کس طرح کا ہو, بتائیں غسل ایک دیں کہ دو دیں, بتائیں چارپائی لے کر کیسے چلیں, جھٹکا تو نہیں ابا جی کو لگنا چاہیے, بتائیں قبر بن جائے تو پھر کیا کرنا ہے. ہم مرنے کے سارے قانون تو مولوی صاحب سے پوچھیں تو ہم جینے کا قانون نہ پوچھیں. ہمارا مذہب یتیم مذہب تو نہیں ہے, ہمارا قائد یتیم قائد تو نہیں ہے, ہمارا قائد نبیوں کا امام ہے. جیسے انہوں نے ہمیں مرنے کے طریقے بتائے ہیں, اسی طرح آمنہ کے لال نے ہمیں خوشیوں کے طریقے بھی ارشاد فرمائے. ایسا نہیں کہ خوشیوں میں تم کسی اور کا کلمہ پڑھ لینا, خوشیوں کے اندر تم آپے سے باہر ہو جانا, خوشیوں کے اندر تم حدیں پھیلانا شروع کر دینا. تو یہ واقعہ میرے دل کے اوپر لگا. یہ کرب بندہ سمجھ سکتا ہے, ایک طرف خوشی ہے, دوسری طرف گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ نادانی تو ان والدین کی ہے, یہ نادانی تو اس خاندان کے بڑے لوگوں کی ہے جنہوں نے جوانوں کو اتنی کھلی چھٹی دی, جو چاہو کرو بھائی. اور پھر بابا جی اور خاندان کے بڑے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, جوان ہمارے سمجھتے نہیں ہیں, سمجھایا ہے سمجھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سمجھتے؟ اور ان ساری کارروائیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان ساری کارروائیوں کے ذمہ دار اس خاندان, اس برادری, اس قوم, اس گھر کے بڑے افراد ہیں. وہ جان چھڑا کے بھاگ نہیں سکتے. آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں, کبھی کوئی اپنا مر رہا ہے, کبھی کوئی دوسرا مر رہا ہے. کیا مسلمانوں کی جانوں کی یہ قیمت تھی کہ یوں انہیں اڑا دیا جائے؟ یہ تو پوچھو نا اس خاندان سے جس خاندان سے ایک ہی وقت کے اندر خوشی کے دوران جنازہ اٹھتا ہے. اور یہ اٹھنے والے معاشرے کے اندر جو جتنے معاملات ہیں ہمارے لیے سبق ہے, نصیحت. میں آئیے 2 آیتیں اس پر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ شادیوں کے موقع پر یہ جو ہوائی فائرنگ ہے, شادیوں کے موقع پر یہ جو آتش بازی ہے, کئی لوگوں کے بیان سنے اور بیان سننے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگائے. کسی نے کہا میں نے 6 لاکھ روپے کی فائرنگ کی ہے, کسی نے کہا ہم نے شادی پہ 8 لاکھ روپے کی فائرنگ کی ہے, کسی نے کہا ہم نے شادی پہ 4 لاکھ کی فائرنگ کی ہے. انہی کو کہو, پوچھو ان سے جنہوں نے 5 لاکھ روپے کی فائرنگ کی, آتش بازی کی, ان سے پوچھو شادی کی ابتدا میں تم نے محلے کی مسجد میں کتنے پیسے دیے. ہو سکتا ہے 1000 کی بات آئے یا 500 کی, اور کچھ تو ایسے کہتے ہیں جی توفیق ہی نہیں. میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو وہ گھر والوں کی اور جو رجسٹرڈ والا ہے اس کی آپس میں لڑائی ہو گئی. جس علاقے میں گیا نکاح پڑھانے کے لیے تو وہاں ہر جگہ کے کوئی رسم رواج ہیں, وہاں کچھ قانون تھے. جی نکاح کے موقع پر اتنے پیسے مسجد کو دینے ہیں, اتنے فلان جگہ, اتنے فلان جگہ. انہوں نے ایک لسٹ دی تو وہ جو دولہے کا باپ تھا کہنے لگا جی ہمیں مولانا صاحب انہیں مسئلہ بتائیں, آپ جو توفیق ہے وہ دیں گے. تو اس سے پہلے کہ میں مسئلہ بتاتا, نکاح میں بیٹھا ہوا ایک بندہ بول پڑا. اس نے کہا مسجد میں 1000 روپیہ دینا ہے تو مسئلہ پوچھ رہے ہو, رات اجڑوں پر 2 لاکھ اڑایا ہے, ادھر کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا. اللہ کے گھر کے اندر دیتے مسئلہ پوچھو, بتاؤ جی توفیق ہوگی تو دیں گے, کوئی زبردستی ہے؟ میں نے کہا بالکل یہ ٹاپک چھیڑنے والا نہیں ہے. اس لیے چھیڑنے والا نہیں ہے کہ پیسہ جس طرح آتا ہے اسی طرح جاتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے حلال کا پیسہ ہے اور اس کو کوئی 1 لاکھ کو آگ لگا دو, لگائے گا کوئی؟ دن رات ایک کر کے جس نے پیسہ کمایا ہے اسے کو آگ لگا دو. یہ کیا ہے؟ آتش بازی کیا ہے؟ 2 لاکھ کو اپنے ہاتھ سے آگ لگانا, 5 لاکھ کو اپنے ہاتھ سے آگ لگانا, یہ خوشی ہے؟ کیا خوشیاں ایسے ہوتی ہیں؟ آئیے سنیے, یہ اسراف ہے, یہ فضول خرچی ہے. میں نہیں, یہ میرا بیان ہو تو مجھے واپس کر دے, کوئی ناراض نہ ہو, یہ قرآن کا بیان ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. فضول خرچی کرنے والوں کے نام قرآن کا پیغام. جی یہ جس سے مرضی فتویٰ لیں, گولنے چلے جائیں, بنگالی چلے جائیں, جہاں جی چاہتا ہے وہاں چلے جائیں, پوچھیں. شادیوں کے موقع پر بے ہنگم آتش بازی, نہ نماز کا خیال, نہ قرآن کا خیال, نہ مسجد کا تقدس, نہ بیمار اور مریض کی فکر. ہم نے اپنی کرنی ہے, ہم نے کسی کی ماننی نہیں. پوچھئے قرآن سے یہ کیا ہے. یہ الفاظ قرآن کے ہیں اور بڑے شدت والے لفظ ہیں. اللہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. میرا بیان نہیں ہے, میرا ہو تو مجھے واپس کر دے. حدیث بھی میں نے ابھی نہیں پڑھی, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے.
وہ لوگ جو عیاشیاں کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں، چونکہ یہ کام شیطان کا ہے۔ یہ بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے، یہ کیا ہے؟ یہ فخر ہے، یہ گمنڈ ہے، یہ غرور ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے۔ جناب علی بتانے کے انداز اور بھی بڑھے، اگر خواہ مخواہ بتانا ہی ہے، نہیں اندر سے رہا جا رہا کہ ہمارا سب کچھ چھپا رہے، پردہ پڑا رہے، نہیں رہا جا رہا، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے، اور کوئی انداز اختیار کر لو، کوئی حلال طریقہ اختیار کر لو۔ لازمی ہے کہ وہی کام کرنا جس سے اللہ بھی ناراض اور اللہ کا رسول بھی ناراض۔ سب سے پہلے یہ آتش بازی کہاں سے ایجاد ہوئی؟ سب سے پہلے آتش بازی کا جو آغاز ہوا وہ فرعون کے دور کے اندر ہوا۔ اس نے اپنے کارندوں کو کہا تھا کہ آگ کے گولے بنا کر آسمان کی طرف پھینکو فرشتوں کو مارنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خون لگا کر آزمائش میں ڈالنے کے لیے واپس کیا تھا۔ تو اپنے تو بڑے خوش ہوئے تھے کہ وہ فرشتے سارے گئے، یہ دیکھو گولوں کے ساتھ خون لگا ہوا ہے۔ یہ وہاں سے ابتدا ہوئی، اور پھر آج یہ روش ہے، قانون باقاعدہ بنا ہوا ہے، لیکن قانون کو کون دیکھے گا؟ یہاں اسلام کو لوگ نہیں دیکھ رہے، ملکی قانون تو ہے ہی پیسے کا نام، جس کے پاس پیسہ ہے قانون اسے کب پوچھے گا، قانون اسے کب ہتھکڑیاں ڈالے گا؟ باقاعدہ قانون ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے کہ شادی کے موقع پر ہوائی فائرنگ، آتش بازی، ان میں سے کسی چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے، تو اللہ سے ہو رہا ہے، سرے عام ہو رہا ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، قیمتی املاک کا نقصان ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ یہ شراب پی کر بفرے ہوئے جوان، ان کے ہاتھ پھر کیسے جس کا دماغ کنٹرول میں نہیں ہے اس کا ہاتھ کیسے کنٹرول میں رہے گا؟ میں نے پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ لہٰذا یہ میں ان سے بھی گزارش کروں گا جو 5 سال کے بعد الیکشن جیت جاتے ہیں اور پھر اگلے پورے 5 سال گالیاں کھاتے ہیں، تو الیکشن جیتنا یہ کوئی کمال کی، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ الیکشن جیتنے کا معنی یہ نہیں کہ دمالے ڈالو، اجڑوں کا ڈانس کرواؤ، پوری رات ڈھول بجاتے رہو، پوری رات مجرے کرواتے رہو، پوری رات آتش بازی کرتے رہو، جی ہم جیت گئے، کیا ہوا؟ یہ الیکشن جیتنا کیا یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا ایک رستہ ہے؟ الیکشن کے موقع پر کئی مقامات پر یہ دیکھا گیا، کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہے، ہم الیکشن جیت گئے، ہم الیکشن نہ یہ جناب علی اگر بندہ سوچے نا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری سر پہ آ پڑی۔ جو بھی جب بھی الیکشن جیتا ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کے سر پر آئی ہے، اتنی عوام، ان کے حق حقوق ادا کرنے، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچانا، انہیں دشمنوں کی دشمنی سے بھگانا، ہر ایک کا حق اس کی دہلیز پہ پہنچانا، اتنی بڑی ذمہ داری، اس میں خوشی والی کون سی بات؟ کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی موقع، آتش بازی حرام ہے اور حرام ہے۔ سنت تو دور کی بات ہے، کوئی دلیل لے نہ سنت ہے، جائز بھی نہیں، حرام ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اور بدعت سیئہ کے متعلق حدیث شریف ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر سیئہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو دوزخ کے اندر ڈال دیتی ہے۔ یہ بدعت سیئہ، اس کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، میں نے اس کی ابتدا آپ کو بتا دی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی خوشیوں میں بھی محمدی رنگ نظر آئے، تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے خالی سہولت والا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے فقط اپنی خواہش اور مرضی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ میں آئیے دوسری قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم نے سورہ فرقان کے اندر اللہ کے پیارے اور مقرب بندوں کی نشانیوں کا بیان کیا ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں؟ بے شمار نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے پیارے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جو میرے پیارے ان کی ایک نشانی یہ ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا نہیں پوچھا جائے گا، ہم 5 لاکھ کو آگ لگا دیں، بات بندے پتہ ہے کیا جملہ بولتے، کہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے، پیسے ہمارے تھے،
ہمیں کوئی تکلیف نہیں. آپ 5 کے بجائے 10 لاکھ کو آگ لگاؤ, 10 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ کو آگ لگا دو, اپنی ساری دولت کو آگ, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم تو اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں, ہم نے نومینیٹ کسی کو تھوڑا کیا. جس کی جو مرضی ہے وہ کرے, لیکن اللہ کا حکم یہ بیان ہوتا رہے گا. یہ کسی شخصیت کی وجہ سے اللہ کا حکم بیان ہونے سے نہیں رہے گا. قرآن حکیم نے اللہ کے مقرب بندوں کی نشانی بیان کی. فرمایا جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی نشانی یہ ہے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. فرمایا جب وہ خرچ کرتے ہیں فضول خرچی اسراف نہیں کرتے. کیوں؟ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی آئی نہیں, یہ اللہ کے پیاروں کی نشانی آئی نہیں. اور جو یہ سمجھتے ہیں نا ہمیں نہیں پوچھا جائے گا, ہمیں کون پوچھنے والا ہے, کس کی جرت ہے ہمارے ساتھ بات کرے, میں انہیں عشر کے میدان کے اندر لے کر جانا چاہتا ہوں. وہ عشر کا میدان جہاں بڑے بڑے کڑیل جوان ایک جملہ اللہ کے دربار میں بولیں گے, کہیں گے فرجینا نعمل صالحا, مولا ہمیں بھیج دنیا میں, ہم نیکیاں کریں گے. جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے, حساب کتاب شروع ہوگا, جنتی جنت کی طرف اور دوست کی دوزخ کی طرف بڑھنے لگیں گے. وہ عرضی پیش کریں گے, مولا فرجینا, ایک مرتبہ بھیجنا دنیا کے اندر, نعمل صالحا. اللہ اب سارے کام اچھے اچھے کریں گے ہم. یہ باقاعدہ لوگ قیامت کے دن اللہ کا دربار, یہ قرآن کا بیان ہے. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہم کہیں مولا بھیج دنیا میں, اب صحیح کام کریں گے, ہم نماز بھی پڑھیں گے, حرام حلال میں فرق بھی کریں گے, نظر میں حیا بھی رکھیں گے, قرآن پر عمل بھی کریں گے, رسولانہ راہوں پر بھی چلیں گے, لیکن جناب عالی موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ کہے گا ابھی تو ادھر سے ہی ہو کے آ رہا ہے. جو بھی وہاں پہنچا وہ خواہش کرے گا مجھے دنیا میں بھجوا دیا جائے, میں صالح عمل کروں گا, میں نیک عمل کروں گا. لیکن اللہ نے ہمیں بھیجا ہی صالح عمل کے لیے. یہاں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہے, ہمیں کسی دوسرے کام کے لیے نہیں. یہ باقی سارے کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں انسانوں کو فقط اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا. اچھا, بزم حشر کے اندر جب ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا, ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں رکھا جائے گا, تو حدیث شریف کا جملہ ہے, اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر تم سے قیامت کے دن ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. تو 2 سوال بزم حشر میں یہ بھی ہوں گے, اللہ کے دربار سے بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان 2 سوالوں کے جواب نہ دے لے. سب سے پہلا سوال, مال کہاں سے کمایا تھا؟ جو یہ سمجھتے ہیں نا کوئی بات نہیں جی, ہمارا تھا بھی جوئے والا, تھا بھی شراب کی کمائی, تھا بھی سود کی کمائی, تو آپ ادھر اگر جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, جناب کمائی بھی پوچھی جائے گی. مال کہاں سے کمایا تھا؟ 60 سالہ زندگی گزاری, 40 سالہ زندگی گزاری, 50 سالہ زندگی, کہاں سے کماتا رہا؟ تیری کمائی کے ذرائع کیا تھے؟ اور ایک دوسرا سوال ہوگا, اے ہمارے دربار کے اندر آنے والے, یہ بتا مال کہاں پر لگایا تھا؟ لگائی پوچھی جائے گی. یہ جڑوں کے اوپر جناب لاکھ روپیہ اڑا دینا یہ بہادری نہیں ہے, یہ شیری نہیں ہے, یہ دلیرانہ کام نہیں ہے. وہ کیا مرد ہے جو جناب اجڑوں کو دل دے بیٹھے, ان کے اوپر مال اپنا لٹا رہا ہے؟ اور اللہ کے حبیب کتنی نفرت کرتے ہیں اس بات سے. جب ایک ہجڑے نے مدینہ شریف کے اندر فقط مہندی لگا لی, مہندی, تو میرے حبیب نے اسے مدینہ شریف سے نکلنے کا حکم دے دی, شیر بدر کر دو اسے. اور کہاں ہمارے دور کے لوگ جناب, ان کے پیار محبت, ان کے یارانے کہاں جڑے ہوئے. کیا دکھائیں گے منہ قبر کے اندر رسول اللہ کو, کیا منہ دکھائیں گے حشر میں رسول اللہ کو, کیسے حساب کتاب دیں گے؟ یہ 2 سوال ہر بندے کو ان پر توجہ رکھنی چاہیے کہ میری کمائی کے ذرائع کیا ہیں اور میری لگائی کے ذرائع کیا ہیں. اس پر بے شمار کلام ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. صرف میرا پیغام درد بھرا یہی تھا, اپنی شادیوں کو سادہ اور سادہ کرنے کی کوشش کرو. یہ ہماری دن بدن بڑھتی ہوئی رسومات غریبوں کی شادیاں مشکل کر رہی ہیں. یہ 4-5 دن پہلے ایک بوڑھا باپ وہ رسی کے ساتھ لٹک گیا. کیوں؟ اس کی بیٹی کی شادی تھی, اور جنہوں نے بیٹی کو لے کے جانا تھا انہوں نے بڑی بڑی خواہشات کا اظہار کیا اس دن, جس دن برات آنی تھی. اور پھر ایک ٹیکا بھی لگایا, اگر یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی ہم نہیں آئیں گے برات لے کے.
وہ کہتا ہے میں کاٹ چھپوا چکا ہوں. اب اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا, وہ رسی لے کے پنکھے کے ساتھ لٹک گیا, اور اس کی لٹکتی ہوئی لاش یہ ان لوگوں کے اوپر ایک تازیانہ ہے جنہوں نے شادیوں کو مشکل سے مشکل ترین بنایا. تمہاری 20 لاکھ کی شادی کے اندر 5 غریب بیٹیاں اپنے گھر کے اندر سکھی جا سکتی, اور تم نے اتنا مشکل کیا کہ پھر وہ غریب کی بیٹیاں تو گھر کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جاتی. کوئی ادھر دیکھنے, چونکہ ہم نے جو کرائٹیریا بنایا نا اپنا, ہم نے وہاں سے شادی کرنی ہے جن کے پاس یہ سٹیٹس ہوگا. اس کرائٹیریا نے ہمارے معاشرے کے اندر آگ لگا دی ہے. اللہ ہمیں رسولانہ راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شادیاں ویسے اللہ کرنے کی توفیق دے جیسے آمنہ کے لال نے ہمیں طریقہ ارشاد فرمائے. اور جو طریقہ رسول اللہ نے دیا ہے اس میں 2 باتیں فقط, نکاح ولیمہ, بس اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. نکاح ولیمہ یہ شادی ہے, اور مکمل شادی ہے. اللہ رب العالمین رسولانہ راہوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. جو میں نے پیغام دینے کی کوشش کی, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے.